قرآن حکیم نے فیصلہ فرما دیا کہ محمد بنی امیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم ان میں مودت قائم ہو گئی. مودت قطع رحم کرنے کے بعد جو تعلق، جو مصاہرت کا رشتہ قائم ہو اس کو مودت کہتے ہیں. ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی ہے. ابو سفیان کا بیٹا رسول اللہ کی وحی کا کاتب ہے. ابو سفیان کا گھر دار الامن ہے. عفان کا بیٹا محمد الرسول اللہ کا داماد ہے، بنی امیہ میں سے ہے. حضور کی پھوپھی بھی بنی امیہ میں بیاہی گئی، بیٹی بھی بنی امیہ کو دی. تم کیسے اس کو توڑ سکتے ہو؟ تم کون ہو؟ قرآن کہتا ہے یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اور اس مودت کے قائم کرنے پر اللہ کہتا ہے میں انا قدیر، اور بنی امیہ کی غلطیاں معاف کرنے پر میں قدرت رکھتا ہوں. واللہ غفور الرحیم. اور تمام اہل سنت والجماعت کے تمام مسلکوں کا یہ متفقہ مسلک ہے کہ الاسلام تہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے جتنے اعمال خبیثہ، جتنے گناہ، کفر و شرک، جو مسائل بھی ہیں، اسلام کلمہ پڑھ لیا وہ سب معاف ہو گئے. اور جس آدمی نے کفر سے اسلام کی طرف رجوع کیا، تمام لوگ کہتے ہیں حدیث میں یہی ہے کہ انہ یولد، گویا وہ آج پیدا ہوا ہے. گویا وہ آج پیدا ہوا وہ شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف قدم بڑھایا. آج بھی کوئی عیسائی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. آج بھی کوئی مرزائی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. آج بھی کوئی رافضی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. بات تو نبی کی ہے، اللہ کی ہے کہ اس نے کلمہ اسلام قبول کیا. وقد دخل الاسلام کلمۃ الاسلام فی قلبہ، دخل یا دخلت کلمۃ الاسلام فی قلبہ. وہ بہت بہتر آدمی، پاک ہے، پوتر ہے. ہندو گنگا میں نہا کے پاک پوتر ہوتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے. کافر کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے، مشرک کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے. یقیناً ابو سفیان مشرک تھا، دشمن رسول تھا، اس کی بیوی بدترین دشمن تھی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اب اس کو دشمن رسول کہنا خود رسول کی دشمنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.